السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس وائی وائس۔ پیش خدمت ہے فرعون کی ملکہ۔ سامعین، ہم نے امبر ناگ کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ماریا سیریز کا پہلا پارٹ تھا فرعون کی ملکہ۔ اس کی پہلی قسط آپ نے ملاحظہ کی، اب دوسری قسط آپ کے پیش خدمت ہے۔ رجال بڑے بڑے کٹے ہوئے چورس پتھروں میں لوہے کی سینی سے نشان لگاتا جاتا تھا اور امبر ان نشانوں پر یادداشت کے لیے سفید روغن پھیرتا جاتا تھا۔ دونوں باپ بیٹا اہرام کے نچلے تہہ خانے میں کام کر رہے تھے۔ یہ وہ تہہ خانہ تھا جس کے اندر بوڑھے فرعون کی لاش کو تابوت میں بند کر کے رکھا جانا تھا۔ تہہ خانے کی دیواریں قیمتی پتھروں سے چن دی گئی تھیں۔ درمیان میں سنگ مرمر کا ایک شاندار چبوترا بنایا گیا تھا۔ اس چبوترے پر فرعون کے تابوت کو ہمیشہ کے لیے رکھ دیا جانا تھا۔ دیواروں کے طاقوں میں سونے کے شمعدان روشن تھے۔ اس تہہ خانے کا صرف ایک ہی دروازہ تھا، جو ایک بہت بڑی سل، پتھر کی سل تھی۔ تابوت کو تہہ خانے میں رکھ دینے کے بعد اس سل کو آہستہ آہستہ اپنے آپ ہی بند ہو جانا تھا۔ اس کے بعد سل کو کوئی نہیں کھول سکتا تھا۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ بادشاہ مرتا تو اس کے نوکر، کنیزیں، کھانے پینے کا سامان، برتن، آرام کرنے کا پلنگ اور اس کے سونے جواہرات اس کے ساتھ ہی تہہ خانے میں دفن کر دیے جاتے، کیونکہ ان لوگوں کا خیال تھا کہ مرنے کے بعد اگلے جہان میں بادشاہ زندہ ہو جاتا ہے اور اسے ان تمام چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 5000 سال بعد آج کے زمانے میں جب ان اہرام مصر کی کھدائی ہوئی اور آثار قدیمہ کے ماہر تہہ خانوں کی پتھریلی سل توڑ کر اندر داخل ہوئے تو وہاں انہیں غلاموں اور کنیزوں کے لاشوں کے پنجرے بھی ملے۔ ابھی تو ہم اس زمانے کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب یہ اہرام تعمیر ہو رہے تھے۔ امبر اپنے باپ رجال کے ساتھ کام کر رہا تھا کہ ان کا گھریلو ملازم پولکا چبوترے پر رکھی جانے والی سنگ مرمر کی سفید سل اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس نے سنگ مرمر کی سل زمین پر رکھی اور اپنے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ پوچھ کر بولا، بڑے آقا، بادشاہوں کے مقبرے بناتے بناتے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ اگر میں بادشاہ ہوتا تو کبھی اپنا مقبرہ نہ بناتا۔ رجال نے مسکرا کر کہا، پولکا، اگر تم فرعون ہوتے تو میں تمہارا مقبرہ بڑا شاندار بناتا۔ امبر نے کہا، پولکا، کیا خبر اگلے برس تم بادشاہ بن جاؤ۔ ملازم پولکا، جس کی عمر 40 سال تھی اور جو ایک بیل کی طرح ہٹا کٹا ہنس کر کہنے لگا، چھوٹے آقا امبر، میری اتنی قسمت کہاں کہ میں بادشاہ بن جاؤں۔ میں تو غلام پیدا ہوا اور غلام ہی مروں گا۔ بوڑھے رجال نے کہا، فکر نہ کرو پولکا، میں تمہاری لاش کو حنوط کروا کر بادشاہوں کے مقبرے میں ہی دفن کر دوں گا۔ پولکا خیخا مار کر ہنسا اور بولا، بڑے آقا، یہ پتھر دل مقبرے بادشاہوں ہی کو سلامت رہیں۔ میرے لیے مٹی کی کچی قبر ہی بہت ہوگی، مگر کبھی کبھی دل میں خواہش ضرور پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں بھی بادشاہ ہوتا، پیٹ بھر کر مور، ہرن اور تیتر کا گوشت کھاتا، خرطوم کے سیب اور یروشلم کی میٹھی انجیریں کھاتا اور نرم نرم بستر پر سوتا اور غلام مور کے پنکھے سے مجھے ہوا دے رہے ہوتے۔ بوڑھے رجال نے زیر لب مسکرا کر کہا، اچھا، ابھی تو اٹھ کر باہر سے پتھر اٹھا کر لاؤ، بادشاہ بننے کا خواب پھر بعد میں دیکھ لینا۔ پولکا زمین پر سے اٹھا اور اتنا کہہ کر باہر نکل گیا، ہائے ری قسمت، بیچارے پولکا، تیری قسمت میں تو پتھر ڈھونے ہی لکھے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد بوڑھا رجال اور امبر دیر تک ہنستے رہے۔ پولکا ان کا بڑا وفادار غلام تھا۔ امبر چھوٹا سا تھا جب رجال نے یہ غلام بابل کی منڈی سے خریدا تھا۔ اس زمانے میں بڑے بڑے شہروں میں ہر سال منڈیاں لگا کرتی تھیں، جہاں گائیں، بھینسوں اور گھوڑوں کے ساتھ ساتھ غلام بھی بکا کرتے تھے۔ لوگ گھوڑوں اور مویشیوں کے ساتھ ساتھ اپنی پسند کے غلام بھی خرید کر گھروں کو لے جاتے تھے۔ امیر لوگ ان غلاموں سے بڑا سخت کام لیتے اور دن بھر ان سے کھیتوں میں ہل چلواتے، گوڈی کرواتے، باغوں میں جانوروں کی طرح کام کرواتے اور بہت کم کھانے کو دیتے۔ سخت محنت اور کم خوراک کی وجہ سے غلام بہت جلد بیمار اور کمزور ہو کر مر جاتے۔ امیر لوگ ان کے مرنے کے بعد منڈی سے نیا غلام خرید لیتے، مگر بوڑھا رجال پولکا غلام سے بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ وہ خود کھاتا، وہی اپنے غلام پولکا کو دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ پولکا اپنے آقا رجال اور اس کے بیٹے امبر اور اس کی بوڑھی ماں سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا اور ان کی ذرا سی تکلیف پر اپنی جان قربان کرنے پر بھی تیار ہو جاتا۔ بوڑھے رجال نے پولکا غلام کو بھی نہیں بتایا تھا کہ امبر اس کا اپنا بیٹا نہیں ہے، بلکہ مصر کے شاہی محل کا شہزادہ ہے۔ امبر کی ننھی سی کشتی میں اسے جو شاہی مہر ملی تھی وہ اس نے اور اس کی بیوی نے ایک پرانے صندوق میں سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔
رات بھر احرام میں کام کرنے کے بعد صبح کے وقت رجال عنبر اور پولکا واپس اپنے گھر آ گئے۔ عنبر کی ماں نے ناشتہ تیار کر رکھا تھا۔ ناشتے میں اونٹ کے پائے کا شوربہ اور خمیری روٹی تھی۔ سب نے مل کر ناشتہ کیا اور کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ عنبر سو کر اٹھا تو دوپہر ہو رہی تھی۔ اس کا باپ رجال اور غلام پولکا ابھی تک سو رہے تھے۔ اس کی ماں دوپہر کا کھانا تیار کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ عنبر نے غلیل ہاتھ میں لی اور باہر نکل آیا۔ پیچھے سے اس کی ماں نے آواز دی، بیٹا عنبر زیادہ دور نہ جانا، کھانا تھوڑی دیر میں تیار ہونے والا ہے۔ میں دریا کنارے مرغابیاں مارنے جا رہا ہوں، ابھی واپس آ جاؤں گا۔ اس کی ماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر عنبر کو روکا بھی تو وہ کبھی نہیں رکے گا۔ عنبر آخر شہزادہ تھا۔ ضد اور دلیری اس کی فطرت میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ وہ شکار کا بھی بہت شوقین تھا، گھوڑ سواری بھی بہت پسند کرتا تھا، مگر اس وقت وہ پیدل ہی غلیل ہاتھ میں لیے دریائے نیل کے کنارے کنارے چل پڑا۔ موسم بڑا خوشگوار تھا۔ آسمان پر خلاف معمول ہلکے ہلکے بادل چھا رہے تھے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی۔ دریائے نیل کا پانی بڑے سکون سے بہہ رہا تھا اور ماہی گیر کشتیوں میں بیٹھے مچھلیوں کا شکار کر رہے تھے۔ عنبر کو پیچھے سے کسی نے آواز دی۔ عنبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا، یہ بوڑھا گوگوش تھا جو گھوڑوں کا چارہ فروخت کرتا تھا اور اس وقت اپنے مکان کے آگے اگی ہوئی انگور کی بیل کو پانی دے رہا تھا۔ سلام چچا۔ جیتے رہو بیٹا۔ عنبر کہاں جا رہے ہو اس وقت؟ مرغابیوں کا شکار کھیلنے جا رہا ہوں چچا۔ بیٹے جانوروں کو نہ مارا کرو، یہ تو قدرت کی معصوم بھولی بھالی نشانیاں ہیں۔ چچا کیا کروں، مجھے شکار اچھا لگتا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا عنبر، مگر کبھی کبھی جانوروں سے پیار بھی کیا کرو، یہ اچھی بات ہے۔ ابھی تو شکار کر لوں چچا، پھر پیار بھی کر لوں گا۔ تمہاری مرضی بیٹے، ویسے تم ہمیشہ منمانی کرتے ہو اور یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک دریا کے اوپر کی طرف سے شور سا مچا اور ماہی گیروں نے اپنی کشتیاں کناروں کی طرف لانی شروع کر دی۔ پھر شاہی غلاموں کا ایک بیڑا آیا اور اس نے ماہی گیروں کو ہنٹروں سے مارنا شروع کر دیا۔ کمینوں، بھاگو یہاں سے، تمہیں معلوم نہیں شاہی ملکہ کی سواری آ رہی ہے، بھاگو، دفان ہو جاؤ یہاں سے۔ ماہی گیروں میں افراتفری مچ گئی اور دیکھتے دیکھتے دریائے نیل کی سطح بالکل خاموش ہو گئی۔ عنبر نے گوگوش سے پوچھا، یہ شاہی سواری کس کی آ رہی ہے بابا؟ میرے خیال میں ملکہ نفریتی کی سواری آ رہی ہے، اندر آ جاؤ عنبر، یہاں رکنا ٹھیک نہیں۔ ابھی شاہی غلام ہنٹر لے کر آ جائیں گے۔ عنبر نے ضد کی کہ وہ کہیں کھڑا رہے گا اور دیکھے گا کون غلام اس کو ہاتھ لگاتا ہے، مگر گوگوش اسے کھینچتا ہوا اندر لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تمہیں معلوم نہیں جب ملکہ کی سواری آتی ہے تو دریا پر کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی۔ عنبر خاموش رہا اور کھڑکی کے سوراخ میں سے دریا کی طرف دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر میں دریا کے اوپر کی جانب ملکہ مصر نفریتی کا شاہی بہرہ نمودار ہوا۔ جب وہ گوگوش کے مکان کے قریب سے گزرا تو عنبر نے دیکھا کہ سینکڑوں کنیزوں کے جھرمٹ میں مصر کی باوقار ملکہ ایک عالی شان عمادی پر بیٹھی ہے اور کنیزیں مورچھل ہلا رہی ہیں اور بار بار ارد گرد خوشبودار عطر چھڑک رہی ہیں۔ کافی فاصلے پر آگے آگے غلام اور فوج کے سپاہی راستے صاف کرتے جا رہے ہیں۔ اچانک عنبر نے دروازہ کھولا اور دوڑ کر دریا کے کنارے جا کھڑا ہوا۔ یہ بڑی جرأت کا کام ہی نہیں تھا بلکہ شاہی سواری کے خلاف ایک بہت بڑا جرم بھی تھا۔ ملکہ نے دیکھا کہ 14 برس کا ایک خوبصورت لڑکا دریا کے کنارے کھڑے بڑے شوق سے ملکہ کی سواری کو دیکھ رہا ہے۔ ایک دم فوج کا سپہ سالار آگے بڑھا اور اس نے عنبر کو قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی ہی تھی کہ ملکہ نے اسے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ عنبر کو ملکہ نفریتی کے حضور پیش کیا گیا۔ عنبر اسی وقت ملکہ نفریتی کا بیٹا تھا، مگر وہ اس سے بے خبر تھی۔ ماں شاہی ملکہ کے لباس میں تھی اور بیٹا ایک معمولی کپڑوں میں ننگے پاؤں غلیل ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ لیکن خون آخر خون ہوتا ہے۔ ماں کے خون نے ایک بار تو جوش مارا۔ وہ ٹکٹکی بانے عنبر کے نیلی آنکھوں اور سیاہ ریشمی بالوں کو دیکھنے لگی، پھر بولی، تم کون ہو؟ عنبر نے جھک کر سلام کرتے ہوئے کہا، میں رجال احرام بنانے والے کا بیٹا ہوں ملکہ۔ تم شاہی سواری کو دیکھ کر چھپے کیوں نہیں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ملکہ کی سواری کے وقت جو کوئی باہر ہو اسے قتل کر دیا جاتا ہے؟ مجھے معلوم تھا ملکہ عالیہ، تو پھر تم مکان سے باہر کیوں آ گئے؟ ملکہ عالیہ کی شاہی سواری دیکھنے باہر آ گیا تھا، اور اگر تمہیں سپاہی قتل کر دیتے تو میں ان کا مقابلہ کرتا ملکہ عالیہ۔ یہ ایک دلیرانہ جواب تھا۔ ملکہ کے خون نے ایک بار پھر جوش مارا۔ اس قسم کا جواب مصر کا ایک عام لڑکا ہرگز نہیں دے سکتا تھا۔ ملکہ نفریتی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اتنے میں سپہ سالار نے جھک کر عرض کی، ملکہ عالیہ، محل میں آپ کا انتظار ہو رہا ہوگا۔
ملکہ مصر جیسے خیالات سے چونک اٹھی۔ ہاں ہاں، شاہی سواری کو چلنے کا حکم دیا جائے۔ پھر وہ عنبر کی طرف دیکھ کر بولی، لڑکے تمہارا نام کیا ہے؟ عنبر، ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ عنبر نے جھک کر ملکہ کو سلام کیا اور واپس اپنے مکان کی طرف آ گیا۔ شاہی سواری آگے چل پڑی۔ ملکہ نفریتی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے اپنا بیٹا، اپنے جگر کا ٹکڑا یاد آ رہا تھا، جس کو اس نے قتل ہونے سے بچانے کے لیے دریائے نیل کی لہروں کے سپرد کر دیا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اس کا بیٹا مرا نہیں بلکہ زندہ ہے، وہ ضرور کسی نہ کسی ماہی گیر کے ہاں پرورش پا رہا ہے۔ ملکہ نے 10 برس تک خفیہ طور پر اپنے بچے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بے پناہ کوشش کی تھی، مگر وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ عنبر کو دیکھ کر جانے اسے اپنے بچے کا خیال آ گیا تھا۔ وہ سوچنے لگی، کہیں عنبر ہی اس کا بیٹا تو نہیں، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟